اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 147 سے آیت نمبر 151، 147 سے 151 ارشاد ہوتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقل تو ان سے کہہ دیجئے ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، یعنی اس کی مرسی اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے. یہ ایک طرح سے پھر دعوت دینے ہی کا انداز ہے کہ اگر تم جھٹلا بھی رہے ہو تو ہم تمہیں متوجہ کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت میں بڑی گنجائش ہے. یعنی اگر تم کبھی تکذیب کے راستے سے ہٹ کر صراط مستقیم پر آ جاؤ تو اللہ کی رحمت تمہارا خیر مقدم کرنے کے لیے موجود ہوگی. پھر ارشاد ہوا ولا یرد بأسہ، اور اس کے عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے، مجرم جماعت سے. یعنی پھر اگر یہ لوگ اسی طرح سے اپنے جرم پر باقی رہے اور انہوں نے توبہ نہ کی، صراط مستقیم پر نہ آئے، تو بالآخر پھر عذاب پروردگار کی گرفت میں یہ لوگ آئیں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے. یعنی اپنے شرک کو خدا کی طرف نسبت دے دی، یعنی اپنے آپ کو گویا مجبور ظاہر کر رہے ہیں اور اپنے فعل کو بنیاد بنا کر پروردگار عالم کے راضی ہونے کو اس دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ خدا جب روک سکتا ہے وہ نہیں روکتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی ہے. ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہی ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. یعنی یہ سب کچھ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے کروا رہا ہے. اب اس کے اندر جو مغالطہ ہے، فالسی ہے، وہ یہی ہے کہ ایک چیز رضا اور پسندیدگی ہے اور ایک یہ کہ اپنے نظام حکمت کی بنا پر وہ جبر سے کام لینا نہیں چاہتا، اس لیے جو انسان کرے اسے کرنے دیتا ہے. مشرکین مشیت کے وہ معنی لیتے تھے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے. قرآن نے اسی کو رد کیا ہے اور کہا کہ اگر وہ پسند کرتا تو پھر اس پر سزا کیوں دیتا. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو پہلے گزر چکے ہیں، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یعنی یقینی بات کرو، اٹکل پہ نہ چلو. فتخرجوہ لنا، جو تم ہمارے لیے فراہم کرتے ہو، پیش کرتے ہو. ان تتبعون الا الظن، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کنجیکچرز پر چل رہے ہو، گمان پر چل رہے ہو، خیالات پر چل رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اور صرف اٹکل پچو سے کام لے رہے ہو، یعنی فالسوڈ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے زبردست دلیل ہے، حجت بالغہ یعنی کنکلوسیو پروف، ایسا کہ جس کے اوپر یقین کیا جا سکے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یہ وہی زبردستی والی ہدایت ہے جو پروردگار نہیں چاہتا، اور جو اختیاری ہدایت ہے اس کے لیے بے شک وہ توفیق دینے کے لیے تیار ہے اگر انسان اس توفیق کو طلب کرنا چاہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے حلم شہداءکم، لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو اس بات کی گواہی دے ان اللہ حرم ھذا، کہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. یہ وہی جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے پچھلے صفحات پر بھی، کہ اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا
اور اللہ کی طرف منسوخ کر دینا۔ تو پروردگار فرماتا ہے لے آؤ اپنے گواہوں کو، ان سے کہیے کہ وہ اپنے گواہ پیش کریں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فإن شہدوا، تو اگر یہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہ مت بنیے گا۔ اس سے کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یا تو خدا بتائے یا خدا کا نبی بتائے، تو نبی تو یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر اکرم کا گواہی دینا غلط ہو جائے گا۔ باقی تو سارے دعوے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو آپ یہ غلط گواہی مت دیجیے گا۔ ظاہر ہے نہ پیغمبر اکرم نے دینی تھی نہ انہوں نے دی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، نہ آپ اتباع کریں ان لوگوں کی خواہشات کا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور نہ ہی ان کی اتباع کریں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار کا دوسروں کو برابردار سمجھتے ہیں، یعنی اس کے مساوی دوسروں کو بھی قرار دیتے ہیں۔ اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 151، یہاں سے 9 چیزوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وہ 9 چیزیں پروردگار عالم کے جنہیں خدا نے حرام قرار دیا۔ اب اس کو پازیٹیولی بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جو اس کا منفی پہلو ہے وہ حرام ہے۔ پروردگار فرماتا ہے قل تعالو، اے حبیب کہہ دیجئے، اتلو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا۔ ان لا تشرکو بہی شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گے، یہ پہلی چیز ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ والدین کو تنگ کرنا، اذیت دینا یہ حرام ہے، یہ دوسری چیز ہوئی۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہیں کرو گے۔ حالات سخت ہیں، پیسہ نہیں ہے، تنخواہ کم ہے، کاروبار نہیں چل رہا، جو بھی مشکل ہو، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرو۔ ان کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، زیادہ ہے تو اچھی طرح سے، کم ہے تو اس کم کے ساتھ، مگر بہرحال پرورش کرو۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس فقر و فاقے کے خوف سے ان کو قتل کر دو۔ نحنو نرزقکم و ایاہم، یہ ہم ہیں کہ جو تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، رازق اللہ ہے۔ چوتھی چیز، ولا تقربوا الفواحش، اور جنسی غلط کاریاں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو وہ نمایاں ہے ان میں سے ان کے قریب بھی مت جاؤ، اور جو پوشیدہ ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل مت کرو، یعنی اللہ نے اسے محترم قرار دیا ہے، اس کو قتل مت کرو، الا بالحق، ہم اگر حق یہی ہو۔ مثلا سزائے شرعی اگر یہ ہے کہ کسی نے قتل کیا تھا اور اس قتل کا جرم ثابت ہونے پر اس قاتل کو سزائے موت دی گئی تو پھر اس کا قتل بالکل درست ہو جائے گا۔ یہاں پر ابھی تک پروردگار نے 5 چیزوں کو بیان کیا کہ جنہیں خدا نے حرام قرار دیا تھا۔ واپس ذرا سا اس کو ریکیپ کر لیجئے کہ پہلی چیز شرک، دوسری چیز والدین کے ساتھ نیک سلوک یعنی ان کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام ہے، نمبر 3 اولاد کو قتل کرنا فقر و فاقے کے خوف سے، جنسی غلط کاریوں کی طرف جانا جو ان میں سے ظاہر ہوں ان کے قریب جانا، یا جو ان میں سے چھپی ہوئی باطنی چیزیں ان کے قریب جانا پوشیدہ، اور 5ویں چیز کہ کسی نفس محترم کو قتل مت کرو۔ یہاں پر ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پروردگار نے گویا ایک پاز لیا اور پھر ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بھی، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کی وہ وصیت کرتا ہے، یعنی تاکیدی نصیحت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل و شعور سے کام لو۔ ابھی آپ غور کریں کہ یہ 5 چیزیں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد 6، 7، 8 اور 9 ان کے اندر جو اگلی آیت ہے جو اگلے صفحے پر ہے، مال یتیم کے قریب مت جاؤ، اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، اسی طریقے سے جب گفتگو کرو تو حق اور انصاف کے ساتھ کرو، اور اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ پھر پروردگار عالم یہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہے گا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ہدایت کرے گا، صراط مستقیم کا حوالہ دے گا اور تاکید کرے گا اسی پر رہو، دوسرے راستوں پہ مت جاؤ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور
اللہ کی ناراضی سے بچو. تو یہ لعلکم تعقلون، پھر لعلکم تذکرون اور لعلکم تتقون، ان تینوں کو خدا نے اپنی خاص ہدایت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہ کچھ باتیں کی ہیں. تو یہ 5 چیزیں یہاں پر مکمل ہو گئیں. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے صفحے کو ڈسکس کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.